کیا ہم تھرڈ ورلڈ وار کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ مڈل ایسٹ ایک دفعہ پھر بارود کے ڈھیر پہ کھڑا ہے۔ دنیا کی سپر پاور امریکہ نے مڈل ایسٹ کے سخت گیر ملک کے ساتھ ٹکر لگائی ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، لیکن کیا امریکہ ہمیشہ سے یہی چاہتا تھا؟ اور ایران امریکہ کی لڑائی میں اسرائیل کب، کیوں اور کیسے آیا تھا؟ TNS دا نوید شو میں آج ہم تاریخ کی وہ پرتیں کھولیں گے جس سے ہمیں یہ آئیڈیا مل سکے کہ دو دوست آپس میں بدترین دشمن کیسے بنے تھے۔ امریکہ اور ایران کب سے ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا رہے تھے؟ وہ کون سے حالات اور وجوہات تھیں جب یہ آمنے سامنے آئے تھے؟ امریکہ اور ایران کے خراب تعلقات کی تاریخ بڑی پرانی ہے اور تنازعات سے بھری پڑی ہے، لیکن تین چیزیں اگر سمجھ لی جائیں تو ہمیں یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بنیادی مسئلہ کیا ہے۔ ان میں سے نمبر 1 ایشو امریکہ کا ایران میں پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے، دوسرا ایرانین آئل کے ذخائر، تیسرا مڈل ایسٹ میں ایران کی برتری اور جوہری توانائی کے حصول کی کوشش۔ یہ تین کی ایشوز ہیں جنہوں نے ان دونوں ممالک کو آپس میں ہمیشہ سے لڑائے رکھا۔ دشمنی کی یہ کہانی 1951 سے شروع ہوتی ہے، جب ایران میں محمد مصدق کو وزیر اعظم منتخب کر لیا جاتا ہے۔ 1900 کی بات ہے جب برٹش سرکار نے ایران کا تیل اینگلو ایرانین کمپنی کے ذریعے حاصل کر لیا تھا اور وہ اس سے اپنی معیشت کو فائدہ پہنچا رہے تھے۔ یہ معاملہ اس وقت خراب ہوا جب محمد مصدق کی حکومت میں 50s کی دہائی کے آغاز میں ایرانی عوام نے اپنے وسائل اور اپنے حقوق کے لیے مطالبات اور آواز بلند کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے تیل پر سب سے پہلے ہمارا حق ہے، ہم برطانوی کالونی نہیں کہ ہمارا تیل سامراج خود ہی سے لپیٹ لے جائے۔ مصدق نے پبلک پلس کو فیل کیا، اس نے یہ طے کر لیا کہ ایرانی تیل کو اینگلو ایرانین کمپنی کے ذریعے برطانیہ کو دینے کے حوالے سے معاملات کو ریورس اور انڈو کرنا ہوگا، اور اس نے تمام معاہدات کو ختم کرتے ہوئے اس کمپنی کو نیشنلائز کرنے یعنی قومیانے کی کوشش کی۔ بس اس وقت کے وزیر اعظم ایران محمد مصدق کا یہ سوچنا ہی تھا کہ برطانوی سرکار کی دم پہ پاؤں آ گیا۔ اس نے اس وقت امریکہ سے رابطے شروع کر دیے کہ ایران آخر چاہتا کیا ہے، یہ کیسے اپنا ہی تیل ہم سے چھین سکتا ہے اور ہمارے مفادات کی راہ میں کیسے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ محمد مصدق کے اقتدار اور حکومت کو صرف 2 سال گزرے تھے کہ امریکہ اور برطانیہ نے ایران کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازشیں شروع کر دی، ایرانی فوج کو ساتھ ملایا اور منتخب وزیر اعظم کا تختہ الٹ دیا۔ پھر امریکہ اور برطانیہ نے محمد رضا شاہ پہلوی کو اقتدار کے منصب پہ لا بٹھایا۔ امریکہ کی جانب سے اپنے بلو آئیڈ بوائے اور منظور نظر شخص کو زبردستی غیر منتخب انداز میں اقتدار پر قبضہ کرتے ہوئے ایران پر بٹھا دینا وہ پہلا عمل تھا جس وقت ایرانی عوام نے یہ فیصلہ کیا کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے، اور انہوں نے اسی وقت سے امریکہ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ دو دوستوں کے فاصلے آپس میں بڑھنے لگے۔ یہ بہت حیران کن بات تھی کہ اس وقت سے پہلے ایران ہی اس خطے میں امریکہ کا سب سے بڑا اور قریبی اتحادی ہوا کرتا تھا، لیکن برطانیہ نے اس تیل کے چھن جانے کی وجہ سے، جو برطانیہ کا تھا بھی نہیں، ایران کے خلاف سازشیں امریکہ کے ساتھ مل کے شروع کی، اور امریکہ نے ان کانسپریسیز کو لیڈ کیا۔
ایگزیکیوٹ کیا اور اس طرح سے امریکہ اور ایرانی عوام کے درمیان ڈسٹنس تب سے بڑھنے لگا۔ رضا شاہ پہلوی نے آتے ہی آقاؤں کی چمپو گیری کی انتہا کر دی اور ایرانی تیل کے بڑے حصے کو امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی آئل کمپنیز کے نام کر دیا اور یہ معاہدے 40 سال تک 40% حصص پر مشتمل تھے۔ امریکہ نے بھی اگلے 25 سال تک ایٹمز فار پیس پروگرام کے تحت ایران کو جدید اسلحہ اور بھاری ٹیکنالوجی فراہم کی۔ اسی ایٹمی ٹیکنالوجی کی فراہمی کے بعد ایران مزید شیر بنتا گیا کہ اب اس کی اجارہ داری قائم ہونے کا وقت ہے۔ محمد رضا شاہ پہلوی صحیح کارڈ چلتے چلتے اینڈ پہ کچھ غلطیاں کرنے لگے تھے۔ اسرائیل کے ساتھ ایران کے اس وقت تک بہت اچھے تعلقات تھے اور یہ دونوں ممالک مڈل ایسٹ میں اپنے آپ کو قوم پرستی کے خلاف امریکی بلاک کا حصہ سمجھتے تھے۔ 1979 ایران کی تاریخ کا بہت بڑا سال، جب اس وقت رضا شاہ پہلوی کے خلاف اسلامی انقلاب آیا اور ان کو ملک سے فرار ہونا پڑا اور ادھر آیت اللہ روح اللہ خمینی وطن واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ ایران میں اسلامی انقلاب آ چکا ہے۔ شاہ کی اتنے لمبے دور حکومت سے کافی ایرانی بھی فیڈ اپ ہو چکے تھے۔ ایک تو ان کی آمرانہ پالیسیاں ایرانیوں کو پسند نہیں آ رہی تھیں، تو دوسری طرف کچھ ملا حضرات بھی ان کے خلاف مہم جوئی کر رہے تھے کہ یہ امریکہ کا پٹھو ہے۔ پھر اس طرح سے یہ ہوا بنتی گئی۔ رضا شاہ پہلوی کو بھاگنا پڑا تو آیت اللہ روح اللہ خمینی کے ساتھیوں کا راج واپس آ چکا تھا۔ لیکن حالات نومبر 1979 میں اس وقت زیادہ خراب ہوئے جب تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر کے 52 امریکیوں کو 444 دن تک کے لیے یرغمال رکھا گیا۔ یہی وہ موڑ تھا جنہوں نے امریکہ ایران تعلقات میں ایک دفعہ پھر شدید کشیدگی پیدا کر دی۔ ایرانی عوام نے ابھی اس اسلامی انقلاب کے ساتھ پراپر سنک ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ان کو ان پابندیوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور سفارتی تعلقات کی یہ خرابیاں اور پابندیاں آج تک ایران کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ یہ سب تو امریکہ اور ایران کے درمیان چل رہا تھا، تو پھر اسرائیل کو کیا ہوا اور وہ بیچ میں کیسے آ گیا؟ وہ تو بڑے اچھے دوست تھے ایران کے ساتھ، اس کے تعلقات بھی ٹھیک تھے، تو ایسا کیا ہوا؟ اس کی تاریخ میں کھوج لگائی جائے تو 1979 کا وہی سال جب ایران میں اسلامی انقلاب کے تحت آیت اللہ روح اللہ خمینی نے یہ بات کہہ ڈالی کہ میں اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست سمجھتا ہوں اور دنیا کا سب سے بڑا شیطان امریکہ ہے۔ امام خمینی کے منہ سے نکلے ہوئے ان دو جملوں نے امریکہ اور اسرائیل کو اپنے سروائیول کی جنگ میں اکٹھا کر دیا اور اسرائیل ایران کو چھوڑتے ہوئے فوری طور پر امریکہ کی گود میں جا بیٹھا۔ اسرائیل کا یہ ماننا تھا کہ ہمیں امام خمینی اور آج کے ایران کی وجہ سے بقا کے خطرات لاحق ہیں۔ اس کی 2 سے 3 وجوہات اسرائیل نے بیان کی۔ نمبر 1، ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر ایران میں اب ہمیں ایک ناجائز ریاست قرار دے دیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنے بھی ایٹمی ہتھیار بنائے جا رہے ہیں یا ٹیکنالوجی کا حصول کیا جا رہا ہے، یہ سب کا سب سے بڑا نشانہ اسرائیل بنے گا اور ہمیں مٹا دیا جائے گا، کیونکہ ان کے نزدیک تو ہم ہیں ہی ناجائز۔ اسرائیل کے نزدیک ایران سے تھریٹ کا دوسرا سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ
प्रॉक्सी वॉर अब हमें ले डूबेगी, क्योंकि ईरान गजा में हमास को सपोर्ट कर रहा है और लेबनान में हिजबुल्लाह को। इस तरह से ये प्रॉक्सी वॉर बराह रास्त इजराइल के लिए खतरा थी और उसने इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार अमेरिका के साथ करके भाई भाई का स्टेटस चेंज कर दिया। अब ईरान का दोस्त अमेरिका का भाई बन चुका था। अमेरिका और इजराइल ईरान को 70s की दिहाई से ही अपने वजूद के लिए खतरा या एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझते हैं। उन्होंने तब से अपनी फॉरेन पॉलिसी का ये हिस्सा बना लिया है कि किसी एक मुल्क की ख्वाहिश के ऊपर दूसरा मुल्क ईरान पर मिलकर हमला करेगा। अमेरिका के लिए इजराइल का तहफ़्फ़ुज़ अब अमरीकी खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून बन चुका है, जबकि अमेरिका और ईरान के टकराव की सूरत में इजराइल पसे पर्दा या बराह रास्त अमेरिका की सपोर्ट में आगे आता है। हालिया बरसों में ये आग मज़ीद भड़की। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप का एटमी मुआहदे से निकलना, 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत और फिर 2024-25 में ईरान और इजराइल के दरमियान होने वाले बराह रास्त मिसाइल हमले। इजराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान की एटमी तनसीबात को मिलकर निशाना बनाने से बात ख़त्म नहीं हुई। मामलात इस नहज पर जा चुके कि फरवरी 2026 में दोबारा से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई को शहीद किया, जिसकी वजह से ईरान में खासा गम गुस्सा पाया जाता है। अब असल सवाल ये है कि सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद अमेरिका रिजीम चेंज का ख्वाब पूरा करते हुए अपना पिट्ठू बिठा लेगा, तो क्या ईरान की आवाम के साथ अमेरिका का ये फासला कम हो सकेगा? क्या माजी में ऐसा हुआ कि रज़ा शाह पहलवी को लाभ बिठाने के बाद अमेरिकी अवाम के साथ ईरानी अवाम जुड़ गए और दोनों ने मिलकर एक दूसरे के साथ काम किया? आखिर इनकलाब के नाम पर कुछ दहाइयों ने पलटा मारा और दोबारा से ईरान ने अपने लिए खमीनी का इंतखाब किया था। क्या 2026 में ये सारा एपिसोड कंक्लूड होने के बाद खित्ता अमन और इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा, या एक दफा फिर मिडल ईस्ट एक लंबे टाइम पीरियड के लिए डिस्टेबलाइज होने जा रहा है? TNS द नवीद शो में हम खित्ते की लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखेंगे। रीजनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और रिलेशंस के हवाले से आपके लिए तज्जियाती कहानियां लेके हाजिर होते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।